السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ سامنے ایک بکری دیکھ رہے ہیں، تقریباً یہ 4.5 ماہ کی جو پریگننٹ ہے اور نیئر ٹو پارچوریٹ ہے، یعنی بچہ دینے کے قریب ہے۔ تو یہ تقریباً اس کو ہو گئے 10 سے 15 دن ہو گئے ہیں تقریباً یہ بیمار ہے۔ تو یہ آپ فیڈ تھی، کم خوراک کھا رہی تھی، جگالی بھی نہیں کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ یہ ویکنس کی طرف جا رہی تھی۔ پہلے ہی بہت زیادہ ویک تھی، مزید یہ ہے کہ خوراک نہ کھانے کی وجہ سے، جگالی نہ کرنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، بڑی مشکل سے اٹھتی بیٹھتی تھی۔ تو مالکان نے ہمیں بلایا، ہم نے وزٹ کیا ان کے ڈیرے پہ، اور بکری کا پراپر جو ہے وہ اس کی تشخیص کی ہسٹری لی گئی۔ تو مالکان نے بتایا کہ ہم تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں، بکری بیمار ہے۔ مقامی ایک پریکٹیشنر نے آ کے اس کو چیک کیا تھا، تو اس نے ان کو بتایا کہ اس بکری کو نمونیا ہے۔ تو وہ انجیکشن لگا کے چلا گیا، اور اس کے بعد اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ جوں کی توں جو ہے وہ آف فیڈ تھی، اور ویکنس پہلے ہی بہت زیادہ تھی، اور مزید یہ ویکنس کی طرف جا رہی تھی۔ تو ہم نے اس کا پراپر جو تشخیص کی، اس کی پراپر ڈائگنوز کی گئی۔ تو ڈائگنوز میں سب سے پہلے تو ہم نے اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ ٹمپریچر میں اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ سب نارمل تھا، یعنی عام درجہ حرارت سے 3 پوائنٹ کم تھا۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی کھانسی، کوئی زکام، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ اس کے پھیپھڑے وغیرہ چیک کیے گئے، پھیپھڑے ریسپریشن بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے علاوہ اس کی سٹامک موومنٹ نہیں تھی، اور ویکنس تھی بہت زیادہ۔ یہ جو ہم نے ڈائگنوز، جو اس کا ٹینٹیو ڈائگنوز کیا، میٹابولک ڈس آرڈر، اور میٹابولک ڈس آرڈر جو نظام ہاضمہ کی جو فیلئر ہے، یا اس کا پورا اوورآل جو نظام ہاضمہ میں معدہ، جگر اور انٹسٹائن اور لبلبہ وغیرہ ساری چیزیں آتی ہیں جو، تو یہ اس کا فیلئر تھا، جس کی وجہ سے اس کا سٹامک موومنٹ نہیں تھی، اور یہ چارہ وغیرہ نہیں کھا رہی تھی۔ تو اس کی جو ریزن جو ہم نے ڈائگنوز کی، یعنی ایک یہ کامن مسئلہ ہے ہماری جو فیلڈ میں پریکٹس میں کامن مسئلہ ہے۔ کامن مسئلہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ ہمارے جتنے بھی فارمر حضرات ہیں، تقریباً 99% فارمر نے اپنے جانوروں کو روایتی طریقے پر رکھا ہوا ہے۔ روایتی طریقہ تب کا تھا جب تحقیق نہیں تھی، سائنس نہیں تھی، کسی بھی جانوروں کو رکھنے کا طریقہ کار یا اس پہ کوئی مینجمنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ وہی طریقہ جو روایتی طریقہ تھا، بس خوراک ڈال دی، غیر متوازن خوراک، اور اچھا اس کو جو ماحول نہ دینا، سازگار ماحول نہ دینا، اور جانوروں کو بالکل روایتی طریقے پر رکھنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جانور جب بچہ دینے کے قریب ہوتے ہیں، ویسے بھی کمزور ہوتے ہیں، جب بچہ کے دینے کے قریب ہوتے ہیں تو جانوروں کو بہت زیادہ طاقت کی، انرجی کی اور متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف روایتی طریقہ کار کے تھوڑا بہت اس کو باہر چرا لیا، اس کے بعد اس کو بھوسا اور چوکر وغیرہ ڈال دیا، بہت زیادہ اگر وہ
اپنے آپ پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فیڈ دے رہے ہیں یا خوراک دے رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو کھل ڈال دی، اور زیادہ سے زیادہ اگر بہت زیادہ وہ محنت کی تو اس کو دلیا وغیرہ گندم دے دیے، چاول چنے دے دیے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ سارا جو پریکٹس ہے یہ غیر جو روایتی ہے، یہ روایتی طریقہ ہے، اور یہ مطلب انتہائی جو ہے وہ پرانا طریقہ ہے، فرسودہ طریقہ ہے۔ اس طریقہ کار سے جانوروں کا پیٹ تو ضرور بھرتا ہے، لیکن اس کے جسمانی جو غذائی ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی۔ تو اپنے جانوروں کی جو کیئر کیسے کرنی ہے، ان کو کیسے رکھنا ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز میں ترقی ہو چکی ہے، لیکن ہمارا فارمر وہی پرانے روایتی طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی 4 اصول ہیں جانور رکھنے کے، میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو فارمر ہے وہ تھوڑا سا اپڈیٹ ہو جائے اور تھوڑا سا روایت سے ہٹ کے جدید جو طریقہ کار ہے جانور کو رکھنے کا، چاہے جانور جو بھی ہیں، بھیڑ بکریاں، گائے بھینس، جتنے بھی جانور رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ فیٹننگ کے لیے ہیں، چاہے وہ دودھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا بریڈنگ والے جانور ہیں، سب کا جو طریقہ کار ہے، وہ جو بنیادی 4 اصول ہیں وہ بنیادی سب کے سیم ہے۔ ان میں سب سے پہلے اندرونی بیرونی جو کیڑوں کا خاتمہ ہر 3 مہینے بعد اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی جو ان کی غذا ہے، غذائی جسمانی ضرورت، وہ پوری کرنی ہے، جس میں سائلج یا ہے کا استعمال، ساتھ میں جو ونڈے کا استعمال، اس کے علاوہ بھوسے کا استعمال۔ یہ 3 چیزیں جانور کی خوراک کا حصہ ہیں، بنیادی خوراک کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو جانوروں کی بریڈ ہے، ان کی فزیکل کنڈیشن ہے، اس کے مطابق ان کو منرل مکسچر جو ہے وہ آپ نے ضرور استعمال کروانا ہے۔ خاص طور پہ جو پریگننٹ جانور ہیں یا زیادہ دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کے لیے منرل مکسچر جو ہے وہ یہ دوائی کے طور پر نہیں دینا، بلکہ ریگولر ان کو یوز کروانا ہے۔ اس کے علاوہ منرل مکسچر کے ساتھ ساتھ سوڈا بائی کار، میٹھا سوڈا، اور یسٹ، اور ساتھ میں جو بائی پاس فیٹ ہے اس کا استعمال بھی جانوروں میں جو ہے وہ انتہائی شاندار رزلٹ دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کی جو پانی جو صاف ستھرا ہے وہ 24 گھنٹے جانوروں کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے حفاظتی ٹیکہ جات کا جو کورس ہے وہ بھی مکمل کروانا چاہیے۔ تو یہ 4 بنیادی اصول اپنا لیں تو آپ کے جانور جو بنیادی طور پر اپ ڈیٹ ہو جائیں گے۔ باقی 4 شعبے ہیں، جس میں بچوں کا شعبہ ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے، اس کے علاوہ دودھ والے جانوروں سے دودھ کیسے لینا ہے، اس کی قربانی کے جانور کیسے تیار کرنے ہیں، اور اگر حاملہ جانور ہیں، پہلی بات ہے حاملہ کیسے ہوں گے، اگر حاملہ ہیں تو ان کی کیا کیئر کرنی ہے کہ جانور خود بھی صحت مند ہو اور اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی صحت مند ہو۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ بکری آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی یہی کنڈیشن تھی کہ اس کو جو ڈیورمنگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے ان کے ہاں، اور اس کے علاوہ ان کو جو متوازن خوراک نہیں ملی، نہ ایکسٹرا کو منرل مکسچر وغیرہ ملا ہے، جس کی وجہ سے یہ کمزور ہوتی گئی، آخر پہ میں بالکل جو بچہ دینے کے قریب ہوئی۔ تو اس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں، جس میں منرل ڈیفیشنسی، ملٹی وائٹامن، امینو ایسڈ، الیکٹرولائٹس، کیلشیم وغیرہ جو ہے، اس کی ڈیفیشنسی ساری جو ملا کے تو پھر جانور ڈاؤنر ہو جاتا ہے اور جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو بنیادی مینجمنٹ کی، اس کی ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد اس کی جو فلوڈ تھراپی کی، اس میں ہم نے
انجیکشن وغیرہ ڈالے جس میں ملٹی وائٹامن امینو ایسڈ الیکٹرولائٹ، ساتھ میں کیلشیم، ساتھ میں فاسفورس اور لیور ٹونک، اور ساتھ میں اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بھی کیا گیا اور اینٹی الرجک کا استعمال بھی کیا گیا، چونکہ جانور جب ویک ہوتا ہے کم تو اس پہ وائرل اٹیک ہونے کے chances ہوتے ہیں۔ تو تمام جو بنیادی مینجمنٹ ہے وہ اس کی گئی اور لائن آف ٹریٹمنٹ کو اڈاپٹ کیا گیا، اور الحمدللہ یہ تھوڑا بہت یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ ایک اور ہمارے فارمر میں یہ میں اس کو نقص کہہ سکتا ہوں یا کمزوری اس کی کہہ سکتا ہوں، یا اتنا ایجوکیشن نہ ہونا ہے، یا یہ کہ اس پہ غور نہیں کرنا ہے کہ جانور کا جو ہے فالو اپ نہیں کرتے ہیں۔ جب ایک دن ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو کوئی بھی دنیا کی معمولی بیماری ہے تو اس کا 3 دن ٹریٹمنٹ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان کو بتایا میں نے 3 دن ٹریٹمنٹ کروائے، لیکن 3 دن جو ہے وہ یہ ایک تو دور ہوتے ہیں، دور جانور ہوتے ہیں، ایک تو آنا جانا بھی مشکل ہوتا ہے، دوسرا یہ خود بھی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ 3 دن فالو اپ میں ٹریٹمنٹ کروائیں، یا ادر کوئی کمپلیکیشن وغیرہ ہو تو اس پہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ کنسرن کریں۔ وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایک ہی دفعہ آئے اور ایک ہی دفعہ آ کے ٹریٹمنٹ کرے، اور ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ہمارا جانور ٹھیک ہو جائے۔ تو اس طرح ممکن نہیں ہوتا، ایک دفعہ کے علاج سے ضرور اس کو سپورٹ ملتی ہے، اور جانور ٹھیک ہونے میں جو ہے وہ اس کو کم از کم 3 سے 5، 5 سے 7 دن، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو اور قیمتی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔